نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ یونس آیت نمبر 61. جبکہ نبی بھی چلے گئے تھے ان کے بیچ میں، تو پھر بھی اللہ تعالیٰ وما تکونو اور نہیں ہوتے آپ فی شانی کسی شان میں، وما اور نہیں تتلو پڑھتے منہ اس کی طرف سے یا اس کی طرف سے من قرآن کوئی قرآن، ولم ولا اور نہیں تعملون تم عمل کرتے ہو من عمل کوئی عمل، الا مگر کننا ہوتے ہیں ہم علیہم اس پر شہودن گواہ، مطلب ہم اس پر ہر چیز پر، شہودن آیا نا پلورل، ہر چیز پر گواہ ہوتے ہیں جب تفیدونا تم مشغول ہوتے ہو. میں نے بتایا تھا نا فادا یفیدو، فازا یفیزو، پہلے بھی آیا تھا کہ کسی پانی کے اندر گھس جانا ہے نا، کہ اگر بات ہے تو کسی اور بات میں مشغول ہو جانا، کہیں اور نکل جانا یا بحث پر اتر جانا، تو یہ اسی سے بنا ہے. ٹھیک ہے کہ تم مشغول ہوتے ہو فی اس میں، وما اور نہیں یعزبو چھپتا ان ربی کا آپ کے رب سے من مثقالی ذرہ برابر بھی، من مثقالی ذرتن ذرہ برابر بھی، فی الارضی زمین میں، ولا فی السمائی اور نہ ہی آسمان میں، ولا اور نہ ہی اصغرا چھوٹا، من ذالکا اس سے، ولا اور نہ ہی اکبرا بڑا، مگر فی کتاب المبین ہر ایک کھلی کتاب میں ہوتا ہے، فی کتاب المبین کھلی کتاب میں. کس کی طرف اشارہ یہ؟ لوح محفوظ. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ یہاں کیا کہہ رہے ہیں کہ جو بھی تم عمل کرتے ہو، چاہے چھوٹا کرتے ہو یا برا کرتے ہو، چھوٹا بڑا اچھا برا کوئی بھی عمل کرتے ہو، ذرہ برابر بھی عمل کرتے ہو، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ سے وہ بھی نہیں چھپا ہوا، اللہ تعالیٰ آپ اس کو بھی اس کی کتاب میں پائیں گے، لوح محفوظ میں پائیں گے، اپنے نام اعمال میں پائیں گے. اس لیے میں نے کیا کہا، چھوٹا سا عمل ہے بظاہر، کیونکہ قرآن کو عام کرنا، ٹھیک ہے، ہمارا کام کیا ہے؟ سنا دینا، کوئی سنے یا نہ سنے ہمارا کام ہے سنوا دینا. ٹھیک ہے، آپ کیا کریں؟ سنا دیں. ٹھیک ہے، کیونکہ سنانے سے ہی کیا ہوگا؟ بدلاؤ آئیں گے. اللہ خبردار، بے شک دوست اللہ کے، اولیاء اللہ ہی، بے شک اللہ کے دوست، ولی کی جمع اولیاء، نہیں خوف ہوگا ان پر اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. اللہ کے جو دوست ہوتے ہیں وہ غمگین نہیں ہوتے، نہ غمگین ہوں گے قیامت کے دن. کیوں؟ کیونکہ وہ کام کرتے رہتے ہیں، انہیں پتہ ہے اللہ کے کام میں اگر ہماری موت آئے گی تو وہ شہادت والی موت ہوگی، شہادت کا درجہ ملے گا. ٹھیک ہے، مرنے کے بعد تو کم سے کم اچھی زندگی ملے گی. ڈرتا کون ہے ہر وقت؟ جو کہ کام ہی نہیں کرتا، کچھ بیٹھا رہتا ہے. لیکن آج کل تو کام کرنے والے بھی ڈر رہے ہیں، اور جو نہیں کر رہے وہ آرام سے بیٹھے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں، سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، اللہ کے دوست کون ہوتے ہیں؟ اللہ کے دوست، اللہ کے دوست سے آپ کا کیا مراد ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے کون ہے اللہ کے دوست؟ اللہ کا دوست وہ ہوتا ہے جس کا دل اللہ کی یاد میں ڈوبا ہوا ہو، اس کو دنیا میں کسی بھی چیز کی محبت اللہ سے زیادہ نہ آئے، اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ اس کے دل میں کسی چیز کی محبت غالب نہ آئے، وہ اللہ تعالیٰ کے دوست ہوتے ہیں. تو جن میں یہ صفت پائی جاتی ہے، اللہ کا ذکر خوب کرتا ہو اور اللہ کے احکام کی مکمل پیروی کرتا ہو. بعض مفسرین، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ اس آیت کا کیا مطلب ہے، یعنی اللہ کے دوست کون ہیں؟ آپ نے فرمایا جو خالص اللہ کے لیے آپس میں محبت کرتے ہوں اور ان کی محبت میں کوئی بھی دنیاوی لالچ نہ ہو. ٹھیک ہے، اسی طرح حدیث قدسی میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اولیاء اللہ وہ ہیں جن کی یاد میرے ذکر سے آئے، میری یاد ان کا ذکر کرنے سے آئے. ٹھیک ہے، ایک دوسری حدیث میں یہ آتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولیاء اللہ کی پہچان یہ بتائیے کہ اس کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے. مطلب کیا؟ آپ بیٹھے ہیں وہاں جا کر، لیکن وہ ایسا تذکرہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا، ایسے ذکر کرتا ہے کہ آپ کو بھی اللہ تعالیٰ کی یاد آ جاتی ہے. اور جس کے پاس بیٹھ کر صرف غیبتیں ہوں، چغلی ہوں، برائیاں ہوں، وہ اللہ کا دوست نہیں ہو سکتا. اس لیے اللہ کے دوست بننے کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ اللہ کی یاد ہونی چاہیے، اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے بندوں میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو نہ تو نبی ہوں گے اور نہ ہی شہید ہوں گے، لیکن قیامت کے دن اللہ کے یہاں ان کے بلند مرتبے اور منزلوں کی وجہ سے انبیاء کرام اور شہداء ان پر رشک کریں گے، یعنی قیامت کے دن ان کو دیکھ کر رشک کریں گے.
صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمیں بتائیں کہ وہ کون لوگ ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جو آپس میں اللہ کی کتاب یا اللہ سے محبت کی بنا پر آپس میں محبت کرتے ہوں گے، حالانکہ ان کا آپس میں نہ کوئی رشتہ تھا نہ کوئی مالی لین دین تھا، بس اللہ کی قسم ان کے چہرے پر نور ہوں گے۔ جو لوگ وہ یہ لوگ ہوں گے جو نہ تو ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے اور نہ ہی وہ پریشان ہوں گے۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت کی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ کیا کرنا ہے اب آپ کو؟ اللہ کا دوست بننا ہے، اللہ کے قرآن کو عام کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ مشن ہے بس آپ کا یہ، اب اور کوئی مشن ہی نہیں ہے۔ الذین وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے، وکانو اور ہیں وہ یتقون تقوی کرتے، یہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور پھر تقوی کرتے ہیں۔ ہم ایمان تو لاتے ہیں لیکن ہم نے تقوی نہیں کیا ابھی تک، ہمارے اندر تقوی نہیں آیا۔ مسلمان ابھی صرف نام کے مسلمان رہ گئے ہیں، ابھی نہ تو ان کو 5 وقت کی نمازوں کا سب سے مین پلر جو نا بس اسی کا نہیں پتا۔ فرض نماز پڑھ لیں اور اچھے سے دعا بھی کر لینا، شاید تب بھی اللہ تعالیٰ مدد کرے۔ بس مسلمانوں کا حال ہی ہو گیا ہے نماز اور قرآن کو بھی بالکل چھوڑ دیا، بس یہ ہے کہ دنیا بس دنیا بس دنیا، اور کچھ بچا ہی نہیں ہے ان کی زندگی میں۔ لہم انہی کے لیے البشرا خوشخبری ہے دنیا میں دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں۔ لا تبدیلا نہیں کوئی تبدیل کرنے والا، لی کلمات اللہ اللہ کے کلمات کو، یہی ہے فوزو کامیابی عظیم بہت بڑی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وعدوں کو بھی کوئی تبدیل کرنے والا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے جو اللہ تعالیٰ نے لکھ دی بات اس کو بھی کوئی تبدیل کرنے والا نہیں ہے۔ ابو ذر کہتے ہیں کہ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، ایک آدمی خالص اللہ کے لیے کوئی کام کرتا ہے لیکن لوگ اس سے اس کے کام کی وجہ سے محبت کرنے لگتے ہیں، آپ نے فرمایا یہ تو مومن کو جلد ملنے والی خوشخبری ہے، کیونکہ آپ کیا ہے آپس میں ایک دوسرے سے اگر آپ اللہ کا کام کریں گے اللہ تعالیٰ سب کے دلوں میں آپ کی محبت ڈال دیں گے۔ تو یہ چھوٹی سی خوشخبری ہے جو دنیا میں دی جاتی ہے، آخرت میں ان کے لیے اور بھی بڑا اجر ہوتا ہے۔ ولا اور نہیں یحزن کا غمگین کریں آپ کو قولہم ان کی بات، بے شک عزت اللہ کے لیے ہے ساری کی ساری، ہوا السمیع وہ خوب سننے والا، علیم خوب جاننے والا ہے۔ اللہ خبردار بے شک اللہ کے لیے ہے من فی السماوات جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، وما اور کس کی، یتبعو وہ پیروی کرتے ہیں وہ لوگ جو یدعون پکارتے ہیں اللہ کے سوا، شرکاء شریکوں کو، ان نہیں وہ پیروی کرتے مگر ظن گمان کی، خیال کی، وَإِن اور نہیں ہیں وہ مگر یخرسون قیاس آرائیاں کرتے، چکنی چپڑی باتیں کرتے، فالتو کی باتیں کرتے، یخرسون ٹھیک ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے سوا جس کو بھی پکارو گے وہ صرف خیالی باتیں، وہ صرف خیال ہے، حقیقت میں کچھ بھی نہیں ہے نا۔ اللہ کے سوا اگر ہم کسی کو پکار بھی لیں یا کسی اور کے پاس چلے بھی جائیں، کسی اور سے مدد مانگ لیں، کیا وہ مدد کر سکتا ہے؟ مدد صرف کون کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ حالات کو تبدیل کون کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اس لیے جب بھی برے حالات یا کچھ بھی پریشانی آئے فوراً رجوع کس کی طرف کرنا ہے؟ اللہ کی طرف۔ کیوں؟ عزت ساری کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے، وہی عزت دینے والا ہے اور وہی ذلت دینے والا ہے۔ هو الذی وہی ہے جس نے جعل لکم بنایا تمہارے لیے رات کو، لتسکنوا تاکہ تم سکون حاصل کرو، فیہ اس میں، ونہارا اور دن کو، مبصرا روشن، بے شک اس میں ضروری نشانی ہے اس قوم کے لیے جو یسمعون سنتے ہیں۔ اس سے کیا پتہ چلا؟ بار بار اللہ تعالیٰ اپنی نشانیوں کی طرف رجوع کرا رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا نا قرآن میں کتنا 11 سپارے تک کتنی بار اللہ تعالیٰ کی نشانیاں اور قدرت کی باتیں آ گئیں، بار بار تکرار ہے ان کی۔ کیوں ہے؟ یہی کام آپ کو کرنا ہے، اللہ ہمیں بتا رہے ہیں، ہمیں آگے جا کر بتانا ہے۔ دیکھو اس لیے بار بار تکرار ہے، مت بھولو یہ باتیں، بتاؤ، خود بھی دیکھو اور دوسروں کو بھی بتاؤ، دوسروں کو سمجھاؤ، اللہ کے بارے میں ان کی معرفت دلاؤ، اللہ کی معرفت دلاؤ، ٹھیک ہے نا۔ قالو انہوں نے کہا، اتخذ اللہ بنا لی اللہ نے ولدن اولاد، سبحانہ وہ پاک ہے، هو الغنی
وہ غنی ہے، بے نیاز ہے، لہو اسی کے لیے ہے، ما فی السماوات جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، نہیں ہے اندکم تمہارے پاس من سلطان کوئی دلیل بھی حاضا اس کی، اتقولون کیا تم کہتے ہو اللہ پر ما لا تعلمون جو تم نہیں جانتے، یعنی جھوٹے الزام جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں لگا رکھے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی تردید کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بیٹا اور کوئی اللہ کی اولاد نہیں ہے۔ کہا نا عیسائیوں نے کیا کہا، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، یہودیوں نے کیا کہا، عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، مشرکین نے کیا کہا، فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ پر جھوٹا الزام ہے، اس کی کوئی دلیل اور کوئی ثبوت نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے بے نیاز ہے، اللہ کو ضرورت ہی نہیں، نہ اولاد کی ضرورت نہ باپ کی ضرورت، اللہ ہر چیز سے بے نیاز ہے۔ اولاد کی ضرورت تو انسانوں کو ہوتی ہے، اللہ کو کیوں ہوگی اس کی ضرورت؟ کہہ دیجئے ان الذین بے شک وہ لوگ جو گھڑتے ہیں اللہ پر جھوٹ، نہیں وہ یفلحون فلاح پائیں گے، نہ تو دنیا میں کامیاب ہو سکتے اور نہ ہی آخرت پر، قیامت کے دن وہ کامیاب ہوں گے۔ متاعن فائدہ اٹھانا ہے، فی الدنیا دنیا میں، ثم پھر الینا ہماری ہی طرف، مرجعکم تمہارا ان کا لوٹنا ہے، ثم پھر نذیقوہم ہم چکھائیں گے انہیں عذاب شدید سخت عذاب، اس وجہ سے جو کانو تھے وہ یکفرون کفر کرتے، یعنی ابھی تم کچھ بھی کر لو، جتنا بھی نقصان دے سکتے ہیں کوئی وہ دنیا میں دے سکتا ہے، جتنا بھی کوئی ظلم کر سکتا ہے وہ دنیا میں کر سکتا ہے، لیکن ایک حد ہے نا موت۔ لیکن جس نے اللہ کے کام کے لیے قربانی دی ہوگی، جس نے صرف اللہ کی راہ پر چل کر ظلم اور ستم سہے ہوں گے، مرنے کے بعد تو اس کو اچھا ہی ملے گا نا، اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، پھر اللہ ہر چیز بتائے گا، وہ جس نے ظلم کیا ہے اس کو بھی پتہ چلے گا اور جس نے ظلم سہا ہے اس کو بھی پتہ چلے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو وَاتْلُو اور تلاوت کرو، پڑھو ان پر خبر نوح علیہ السلام کی، یعنی اب اللہ تعالیٰ پھر سے یاد دلا رہے ہیں نوح علیہ السلام کا تذکرہ، کتنی بار آ گیا نا قرآن میں کہ نوح علیہ السلام نے بھی کتنی دعوت دی اور انہوں نے نہیں مانا اور ان کے ساتھ کیا ہوا، اور پڑھو ان پر خبر نوح علیہ السلام کی جب انہوں نے کہا لقومی اپنی قوم سے، یا قومی اے میری قوم، اگر ہے کبورا بھاری، بڑا بھاری تم پر، مقامی میرا کھڑا ہونا، مقامی میرا کھڑا ہونا، وتذکری اور نصیحت کرنا میرا، تذکری ذکر اور نصیحت کرنا میرا، بیایات اللہ اللہ کی آیتوں کے ساتھ، فعلی اللہ تو اللہ پر، توکلتو میں نے بھروسہ کیا، فاجمعوا مطلب تو اجمعوا جمع کر لو، امر ہے جمع کر لو، امرکم اپنا معاملہ، وشرکاءکم اور تمہاری شریک بھی، ثم پھر لا یکن نہیں ہو، امرکم تمہارا معاملہ، علیکم تم پر، غمتن چھپا ہوا، پوشیدہ چھپا ہوا مخفی، ثم پھر اقدو فیصلہ کر لو، الیہ میرے ساتھ، اور نہیں تنظرونی تم مجھے مہلت دو۔ یعنی نوح علیہ السلام ان کو دعوت دے رہے ہیں، نوح علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی بات تم تک پہنچائی، نصیحت کر رہا ہوں میں تم پر، اگر تمہیں میری یہ بات بری لگ رہی ہے، میں تم کو نصیحت کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کی طرف بلا رہا ہوں، اگر تمہیں یہ بات بری لگ رہی ہے تو ٹھیک ہے، تم سب آپس میں اکٹھے ہو جاؤ اور میرے خلاف پلاننگ کر لو، کھلا چیلنج تھا نا، ٹھیک ہے سارے اکٹھے ہو جاؤ اور میرے خلاف پلاننگ کر لو اور مجھے تم مہلت بھی مت دو، ٹھیک ہے، اور سب کچھ کر لو میرے خلاف، لیکن میں نے بھروسہ کس پر کیا؟ اللہ تعالیٰ پر۔ فَإِن پھر اگر تولیتم تم منہ موڑ لوگے، تم پھر گئے، فما تو نہیں، سألتکم میں نے سوال کیا تم سے، من اجرن کوئی اجر کا، کسی اجر کا نہیں ہے میرا اجر مگر اللہ پر، وَأُمِرْتُ اور مجھے حکم دیا گیا ہے، امرا وہ مجھول آگے نا، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ اکونا میں ہو جاؤں من المسلمین فرما برداروں میں سے، یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں تم غور کر کے تو دیکھو کہ کیا میں نے تم سے کوئی پیسے مانگے، کوئی اجرت مانگی یا کوئی بھی دنیاوی سامان مانگا، میں تو بنا کسی لالچ کے تم کو صرف اللہ تعالیٰ کی طرف بلا رہا ہوں، ٹھیک ہے، اور صرف اس بات کا حکم دیا گیا ہے مجھے کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لوں، اسی کا فرما بردار بن جاؤں۔ فَكَذَّبُوهُ تو انہوں نے جھٹلایا اسے، فَنَجَّيْنَاهُ تو نجات دی ہم نے اسے، وَمَن اور ان کو جو معاہو اس کے ساتھ تھے، فِی الْفُلْکِ کشتی میں،
وجعلناہم اور ہم نے بنایا انہیں خلائف خلیفہ واغرقنا اور غرق کر دیا ہم نے ان لوگوں کو جنہوں نے جھٹلایا بیااتنا ہماری آیتوں کو فانظر تو دیکھو کیسا ہوا انجام منذرین ڈرائے جانے والوں کا. ایسا نہیں لگ رہا آپ ہی کے اوپر آ رہی ہے بات؟ حالات بالکل یہی ہو رہا ہے کہ پڑھو نا اس کو خود اس کے اندر اس مطلب اپنے آپ کو رکھ کر دیکھو اس کی جگہ جو ہم پڑھ رہے ہیں کہ مجھے تو بالکل وہی لگ رہا ہے کہ بس وہ نصیحت کرے جا رہے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ سے انہوں نے ان لوگوں کے خلاف مطلب کھڑے ہو کے ان کو چیلنج دیا, ٹھیک ہے جو کرنا ہے کرو. اتنا بھروسہ ہمیں بھی ہونا چاہیے نا اللہ پر, ہم اللہ کا کام کریں اور پھر کیا کہیں ٹھیک ہے تمہیں جو کرنا ہے کرو, ہم اللہ کا کام کریں گے, ہم تو تمہیں پھر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف بلائیں گے, پھر اللہ تعالیٰ دیکھ لیں گے, پھر اللہ تعالیٰ کیوں نہیں مدد کریں گے. جس طرح اللہ تعالیٰ پھر کیا کہہ رہے ہیں دیکھو, انہوں نے کھلا چیلنج کیا, سب کچھ انہوں نے کر لیا, پوری اپنی ہر کوشش کر لی, اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دی. کس سے؟ ظالم لوگوں سے نجات دی, بلکہ جتنے بھی ایمان والے تھے ان سب کو نجات دی اللہ تعالیٰ نے اور سب کو غرق کر دیا. پھر بسایا کس کو اللہ تعالیٰ نے؟ جو خالص ایمان والے تھے, خالص اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے. اس لیے ہم کتنا بھی بھاگ لیں اللہ تعالیٰ سے بھاگ نہیں سکتے. مشکلوں سے پریشان ہو کر انسان آتا واپس اللہ کی طرف ہے. جب فتنے پھیلیں گے, پریشانیاں پھیلیں گی تو پھر سب اللہ کی طرف آئیں گے, لیکن تب اللہ کیا کہیں گے؟ اب الآن, کیا اب کیا فائدہ ہوا؟ پہلے کہاں تھے؟ کیوں سو رہے تھے پہلے؟ اب جاگ کر کیا فائدہ؟ ثم پھر بعثنا ہم نے بھیجا اس کے بعد رسولاً کئی رسول الی قومہم ان کی قوم کی طرف, فجاؤہم تو آ گئے ان کے پاس کھلی ہوئی نشانیوں کے ساتھ, فما کانوا تو نہیں تھے وہ, لیؤمنوا کہ وہ ایمان لے آتے, بما اس کے ساتھ جو کذبوا وہ انہوں نے جھٹلایا, بھی اسے من قبل اس سے پہلے, کذالک اسی طرح نطبع ہم مہر لگا دیتے ہیں, علی قلوبہم دلوں پر, معتدین حد سے بڑھنے والے, یعنی جو لوگ حد سے بڑھنے والے ان کے دلوں پر اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتے ہیں. ثم پھر بعثنا ہم نے بھیجا من بعدہم ان کے بعد موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو الی فرعون فرعون کی طرف. کون تھا فرعون؟ لقب تھا نا, سارے بادشاہ 2-3 بادشاہ ہیں نا, پھر موسیٰ علیہ السلام کے ٹائم کے سامنے 2-3 بادشاہ ہیں, 2-3 فرعون آئے, ٹھیک ہے. تو اور وہ ملائہ اور اس کے سرداروں کے پاس, بھی آیاتنا ہماری آیتوں کے ساتھ, فاستکبروا تو انہوں نے تکبر کیا, وکانوا اور تھے وہ قوم مجرمین مجرم قوم. یعنی اب اللہ تعالیٰ کس کا تذکرہ کر رہے ہیں؟ ظالم بادشاہ کا. ظالم بادشاہ کا تذکرہ ہو رہا ہے. کتنا ظلم کرتا تھا فرعون, مسلمانوں پر بھی کتنا ظلم کرتا تھا. جو بنی اسرائیل ایمان لے کر آ گئے تھے, جو مسلمان ہو گئے تھے, ان پر کتنا ظلم کرتا تھا. انہوں نے لیکن پھر بھی برداشت کیا. کیا کیا انہوں نے؟ جو بھی تکلیفیں اس نے دی انہوں نے کیا کرا, ٹھیک ہے تم کتنی بھی تکلیف دے دو, ہم تو اللہ, ہمیں پلٹ کر کہاں جانا ہے؟ اللہ کی طرف. جتنے بھی جادو کرتے انہوں نے کیا کہا, ٹھیک ہے سولی چڑھا لے, لیکن جانا کہاں ہے؟ اللہ کے پاس. لیکن مرنے کے بعد ان کے درجے کتنے بلند ہوئے, ہے نا. لیکن بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا تھا فرعون سے. باقیوں کو تو بچایا نا اللہ تعالیٰ نے, بنی اسرائیل کو. اور جتنے بھی فرعون تھے اور اس کے سردار تھے, کتنی بڑی پاور تھی وہ, ہے نا, بہت بڑی طاقتیں تھی نا وہ. اللہ تعالیٰ نے سب کو غرق کر دیا, ان کے کوئی سامان ان کے کام آیا. چلو اس ٹائم پر اگر ایٹم بم ہوتے یا کوئی بھی بندوقیں وغیرہ کیا کوئی کام آتی؟ پانی میں جا کر تو ویسے ہی سب خوش ہو جاتا. اس کی جتنی بھی طاقت تھی کچھ بھی کام نہیں آئی. اس لیے نہیں ڈرے, صرف اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں. فلما پھر جب جاءہم آ گیا ان کے پاس حق من عندنا ہماری طرف سے, قالو انہوں نے کہا بے شک یہ لا سحر ضرور ہی جادو ہے, مبین کھلم کھلا. قالا کہا موسیٰ علیہ السلام نے, اتقولون کیا تم سب کہتے ہو للحق کی حق کو, حق کے لیے کیا, حق کے بارے میں کہتے تھے یہ جادو ہے, کیا تم کہتے ہو حق کو کہ یہ جادو ہے؟ لما جب جاءہم وہ آ گیا تمہارے پاس, السحر کیا جادو ہے یہ, ولا اور نہیں, یفلح فلا پاتے, ساحرون جادوگر. کیونکہ پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا, جادوگر تو کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتے. اگر یہ جادو ہوتا تو اس کو ماننے والے, اس پر ایمان لانے والے کامیاب کہاں ہوتے؟ پھر تو وہ پیچھے ہی جاتے, کیونکہ جادوگر تو کامیاب نہیں ہوتے, اس لیے یہ جادو نہیں ہے.
قالو انہوں نے کہا جئتنا کیا تو لایا ہے ہمارے پاس، لتلفتنا تاکہ تو پھیر دے ہمیں، تاکہ تو ہمیں جو یہ ہم جس پر ہیں اپنے دین پر تو اس پر سے ہمیں پھیرنا چاہتا ہے، اما اس سے جو وجدنا ہم نے پایا علیہ اس پر آباءنا اپنے باپ داداؤں کو، وتاکنا اور ہو جائیں لکما تم دونوں کے لیے کبریاء بڑائی فی الارض زمین میں، وما نحنو اور نہیں ہیں ہم لکما تم دونوں کو بمؤمنین ماننے والے. یعنی کیا کہا موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو کہ تم دونوں تو اسلام کو اس لیے پیش کر رہے ہو تاکہ زمین میں تم ہی بادشاہ بن جاؤ، تم بڑے بن جاؤ، اس لیے تم یہ جادو ہمارے پاس لائے ہو، ہم نہیں ماننے والے تمہاری بات کو. اتنا پرانا دین ہمارا کیسے چھوڑ دیں؟ اپنے جو ہمارے اتنے بڑے بڑے معبود ہیں ان کو ہم کیسے چھوڑ دیں؟ فرعون جو کہ سب کا خدا بنا بیٹھا تھا. وقالا اور کہا فرعون نے ایتونی لاؤ میرے پاس ہر جادو کو، علیم جاننے والے، ساحر ہر جادوگر کو، فاعل ہے نا یہ، علیم جو ماہر ہو جاننے والا ہو. مطلب اب وہی والی بات، پھر اس نے کیا کہا ٹھیک ہے سارے جادوگروں کو اکٹھا کر لو اور میرے پاس لے کر آ جاؤ. ریپیٹ کی ضرورت نہیں ہے، بار بار آگی نہیں بات پہ آئی. فلما پھر جب آ گئے سحرتو جادوگر، قالا کہا لہم ان سے موسیٰ علیہ السلام نے القو تم سب ڈالو، ما کنتم جو ہو تم ملقون ڈالنے والے. کیا ہے یہ؟ فاعل ہے، ٹھیک ہے، تم پہلے کرنا چاہتے ہو، پہلے ڈالنا چاہتے ہو ڈالو. فلما پھر جب القو انہوں نے ڈال دیا، قالا کہا موسیٰ علیہ السلام نے وہ جو جئتم لائے ہو تم بھی اس کو سحر جادو ہے. یعنی کیا کہا یہ تو سب جادو ہے، بے شک اللہ سیبطلہ جلد ہی وہ باطل کرے گا، بے شک اللہ نہیں سنوارتا، یصلح نہیں اصلاح کردہ کام کی، کس کے کام کی؟ مفسدین فسادیوں کے، جو فساد کرنے والے ہیں. اگر کسی کو جادو یا کا شک ہو یا کسی کے اوپر جادو ہو گیا ہو تو یہ والی دعا پڑھنی چاہیے، اللہ تعالیٰ اس کو باطل کر دیتے ہیں. ما جیتم بہ السحر ان اللہ سیبطلہ، ما جیتم بہ السحر ان اللہ سیبطلہ، جو تم لائے ہو اس کو یہ جادو ہے، بے شک اللہ اس کو ضرور باطل کر دے گا. ٹھیک ہے، اس کی تکرار کرو، بالکل ریپیٹ، مطلب اس کو ریپیٹ کرتے رہو، اس کی تکرار کرو تو بار بار پڑھنے سے انشاءاللہ جادو کا اثر بھی ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو جادو ہے اس کو باطل کر دیتے ہیں، جھوٹ کر دیتے ہیں، کیونکہ جادوگر فلاح نہیں پانے والے نا. تو یہ موسیٰ علیہ السلام کی دعا تھی کہ انہوں نے یہ دعا کری کیونکہ تم یہ جادو ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جھوٹ کر دے گا. اور یہی ہوا تھا نا، جادو جھوٹ ہو گیا تھا، حق سامنے آ گیا تھا. وَيُحِقُّ اور سچ کر دیا اللہ نے حق، بِکَلِمَاتِہِ ہی اپنے کلمات سے. اور اگر کریہا ناپسند کرے مجرم، چاہے مجرم کتنا ہی ناپسند کرے، اللہ تعالیٰ سچ کو سامنے لے آتا ہے. اس وقت حالات کچھ بھی ہوں لیکن جو سچ ہے وہ تو سامنے آئے گا ہی. ٹھیک ہے، ہم نہیں کر رہے تو کوئی اور کام کرے گا جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا، جو سچا مخلص ہے، لیکن کام ہوگا اللہ تعالیٰ کا. فما تو نہیں آمنا بات مانی، ایمان لائے یا بات مانی، لی موسیٰ موسیٰ علیہ السلام کی، مگر ذریتن چند نوجوانوں نے. زر سے بنائے، زر کس کو کہتے ہیں؟ بچوں کو، اولادوں کو. ٹھیک ہے، تو یہ وہی تھے، کچھ لوگ تھے جو کہ ایمان لائے موسیٰ علیہ السلام پر. تو نہیں بات مانی موسیٰ پر مگر چند نوجوانوں نے، من قومہ اس کی قوم میں سے، علی خوف خوف پر، من فرعون فرعون سے، وملائہم اور اس کے سرداروں سے، کہ یفتنہم وہ فتنے میں ڈال دے گا انہیں. اور بے شک فرعون لعالٍ ضرور ہی سرکشتہ زمین میں، بے شک وہ ضرور ہی لا من المسرفین حد سے بڑھ جانے والوں میں سے تھا. فرعون اور اس کے سرداروں میں سے، اس کے اپنے پارلیمنٹ میں سے کچھ لوگ ایمان لے کر آئے تھے. یہ دیکھو ہر جگہ جو تھی صرف مایوسی تھی، اس میں سے کیا ہوا، پھر بھی وہ لوگ سامنے آئے، وہ ایمان لے کر آئے. صرف وہ اپنے ایمان کو کس لیے ظاہر نہیں کر رہے تھے کہ یہ فرعون اتنا طاقتور ہے، کہیں جو ہے یہ کیا نہ کر دے، کہیں یہ ہمیں ختم نہ کر دے. وہ اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھے لیکن ان کو پتا تھا کہ یہ حق ہے. ٹھیک ہے، اگر ہر جگہ نیگیٹیوٹی پھیلی ہو یا بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ اسلام کے دشمن ہوں، اللہ تعالیٰ ان میں سے بھی
ایسے لوگ پیدا کر دیتا ہے جو ان کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں, جو ان کی پاور کو بڑھا دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ اتنے سخت حالاتوں میں سے بھی, بڑے بڑے اپر لیئرز میں سے بھی ایسے لوگوں کو کھڑا کر دیتے ہیں جو کہ ان کا ساتھ دیتے ہیں, جو کہ اللہ تعالیٰ کا کام کرتے ہیں, کیونکہ وہ پاور میں ہوتے ہیں نا, تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کا کام کرتے ہیں. تو اس میں سے بھی چند نوجوان تھے, اس کی اپنی پارلیمنٹ میں سے بھی وہ ایمان لائے ہوئے تھے, لیکن چھپ کر, لیکن بعد میں سامنے آئے, وہ آئے تھے نا سامنے بعد میں. تو اس لیے ڈرنا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ مایوسی میں سے بھی ایک امید کی کرن نکال لیتے ہیں, ہے نا. تو اسی طرح اس میں سے بھی اتنی بڑی بڑی جو ان کے لوگ تھے, ان میں سے بھی کچھ لوگ ایمان جو ہیں وہ لے کر آئے ہوئے تھے. نوجوان ہی, اب نوجوان کی بات کیوں ہوئی, وہ زیادہ تر نوجوان لائے ہوئے تھے کیونکہ نوجوان جو ہوتا ہے, ینگ بلڈ جو ہوتے ہیں نا, وہ زیادہ کام کرتے ہیں, وہ اپنے اوپر رسک بھی لیتے ہیں, آگے بڑھتے ہیں, ٹھیک ہے نا. جو بھی خطرے ہوتے ہیں, جتنے بھی خطرے ہوتے ہیں, وہ ان کو سہنے کی اور ان کو برداشت کرنے کی طاقت رکھتے ہیں, اور وہی آگے جو ہیں وہ چینجز لاتے ہیں, بدلاؤ لاتے ہیں, ٹھیک ہے. فرعون جو تھا, یہ تو آپ کو پتا ہے, یہ بادشاہوں کا لقب تھا ان کے. بادشاہ تو ایک نہیں تھا, وہ بہت سارے بادشاہ آئے تھے جس کا مقابلہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوا. اب فرعون نے کیا کر رکھا تھا, بے شمار تعمیرات کی, شہر بسائے, ٹھیک ہے, بڑے بڑے کام کیے, وہاں پر بہت زیادہ ترقی کی اس نے, نہریں, اعلیٰ ترین عمارتیں کھڑی ہوئی تھی اس نے, بہت کام کرا. اور کیوں کیا؟ تاکہ مجھے جانا جائے, میں خدا ہوں نا, تاکہ میرا نام لیا جائے. لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کرا, سب پر پانی پھیر دیا. کیا کچھ نظر آتا ہے اس کا بنایا ہوا؟ کچھ بھی نظر نہیں آتا, سب کچھ اس کا برباد ہو گیا, سب اس کا تباہ ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ سرکش تھا زمین میں, اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی مدد نہیں کرتا. سرکشوں کا اللہ تعالیٰ نام ختم کر دیتا ہے, ان کا نام مٹا دیتا ہے, ٹھیک ہے. وہ تو اور بھی زیادہ ظلم کرتا تھا, وہ تو پھانسی چڑھا دیتا تھا جو بھی اللہ تعالیٰ کا نام لیتا تھا, سولی. اور کتنی خطرناک, حضرت آسیہ کو, اپنی بیوی کو نہیں چھوڑا اس نے. کیا کرا تھا, کیلے ٹھکوا کے ٹنگوا دیا تھا نا, ان کو ٹنگوا بھی دیا تھا, کیلوں کے بستروں پر بھی بچھا دیا تھا. اس کے بعد کیا کہا تھا انہوں نے, اللہ تعالیٰ مجھے فرعون کی جنت نہیں, مجھے تیری جنت چاہیے, یہی بولا تھا نا انہوں نے. اور پھر ان کا انتقال ہو گیا. اتنی ہمت ہونی چاہیے کہ ہمارا خاتمہ کس پر ہو, ایمان پر ہو, بس ایمان نہ ڈگمگائے ہمارا. وقال موسیٰ, اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے, یا قومی, اے میری قوم, ان اگر ہو تم ایمان لائے اللہ پر, فَإِلَيْهِ, تو اسی پر توکلوا, میں نے بھروسہ کیا, اگر ہو تم تو اسی پر تم توکل کرو, بھروسہ کرو. فعلوا کے وزن پر, اسی پر تم بھروسہ کرو اگر ہو تم فرما بردار. کیا کہہ رہے موسیٰ علیہ السلام کہ اللہ پر بھروسہ کرو, کیونکہ اتنے حالات خراب تھے, تو صرف کیا کہا, اللہ پر بھروسہ کرو. اس وقت حالات بہت خراب ہیں, تو کیا کرنا ہے, اللہ پر بھروسہ کرنا ہے اور اپنا کام کرنا ہے. ساری آیتیں وہی والی آ رہی ہیں, آپ کو طاقت دینے والی. فقالو, تو انہوں نے کہا, اللہ ہی پر توکلنا, ہم نے بھروسہ کیا, ربنا, اے ہمارے رب, لا تجعلنا, نہیں تو بنا ہمیں فتنہ اس قوم کے لیے جو ظالم ہیں. یعنی ہم فتنہ بھی نہ بنے ان لوگوں کے لیے, ہم کوئی ایسا کام ہی نہ کرے کہ وہ ہمارے پر ظلم بھی کریں. اس لیے کیا دعا پڑھنی چاہیے, جو میں نے آپ کو سکھائی ہے, جو نبی نے بتائی ہے دعا, اللہم انی اعوذ بک من الفقر والذلۃ وقلۃ واعوذ بک من ان اظلم او اظلم. اللہ تعالیٰ اس سے بھی بچا کہ میں ظلم کروں یا مجھ پر ظلم کیا جائے. وَنَجِّنَا, اور نجات دے ہمیں, برحمتک, اپنی رحمت کے ساتھ, من قوم, ان لوگوں سے جو کافرین, کافر ہیں. تو دعا پہ بھروسہ رکھیں اپنی, خوب دعائیں کریں اللہ تعالیٰ سے. سونا چھوڑ دیں, تہجد میں اٹھیں, نیند کو پیچھے رکھ دیں, تھوڑے دن کے لیے ایک طرف رکھ دیں, تہجد میں خوب دعائیں مانگیں. وَأَوْحَيْنَا, اور ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کی طرف اور ان کے بھائی کی طرف, یہ کہ تبوّا, تم دونوں متعین کرو, ٹھکانہ بناؤ, تم دونوں ٹھکانہ مقرر کرو, لِقَوْمِكُمَا, اپنی قوم کے لیے, بِمِصْرَ, مصر میں, بُیُوتًا, گھروں میں, وَاجْعَلُوا, اور بنا لو, بُیُوتَکُمْ, اپنے گھروں کو, قِبْلَةً, قبلہ, وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ, اور قائم کرو نماز, اور خوشخبری دے دو مومنوں کو. اس کا مطلب کیا ہے, حالات اتنے خراب ہو گئے تھے ان لوگوں کے کہ جو بھی نام لیتا تھا اللہ تعالیٰ کا یا نماز پڑھتا تھا, اس کو وہیں قتل کر دیا جاتا تھا. ان کو دین کو فالو کرنے کی پرمیشن نہیں تھی کھلم کھلا. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا,
کوئی پریشانی نہیں, مت ہو پریشان. کیا کرو, اپنے گھروں کو ہی اپنی مسجدیں بنا لو, لیکن نمازیں پڑھنا نہیں چھوڑنا. اپنے گھروں میں پڑھو, چھپ کر پڑھو. تو کیا ہوتا ہے, یہاں پر بہت بڑی نصیحت ہے اور ہمارے لیے سبق بھی ہے. حالات سے پریشان نہیں ہونا, حالات کیسے بھی ہوں اس کے اکارڈنگ ہمیں اپنی اسٹریٹجی بنانی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تمہارے جیسے بھی حالات ہوں اس کے اکارڈنگ تم پلاننگ کرو. ٹھیک ہے, اگر حالات اتنے زیادہ خراب ہیں کہ باہر نکلتے ہی دنگے فساد ہیں تو اپنے گھروں میں مسجدیں بنا لو, اپنے گھروں میں نمازیں پڑھو اور اللہ سے مدد مانگو, لیکن حالات سے ڈر کر مت بیٹھو. یہ نہیں کہ حالات سے ڈر کر اپنا دین چھوڑ دو, بلکہ کیا کرو, حالات کا سامنا کرو, اللہ سے مدد مانگو, اللہ کو پھر بھی مت چھوڑو. حالات دور کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے, اللہ تعالیٰ ہی ہمیں جگا رہا ہے. حالات کیوں لا رہا ہے اللہ تعالیٰ, کہ سونے والوں جاگ جاؤ, مت سو, سونے والوں اٹھ جاؤ. اس لیے اللہ تعالیٰ یہ حالات, تاکہ ہم ابھی بھی جاگ جائیں. اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں آزماتے ہیں. وقال موسیٰ, اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے, ربنا, اے ہمارے رب, انکا, بے شک تو, آتیتا, تو نے دیا, فرعون کو, وملأہ, اور اس کے سرداروں کو, زینت مطلب مال دولت, زینت, واموالاً, اور مال, فی الحیات الدنیا, دنیا کی زندگی میں. ربنا, اے ہمارے رب, لیدلوا, تاکہ وہ بھٹکائیں, ان سبیلکا, تیرے راستے سے. ربنا, اے ہمارے رب, اتمس, مٹا دے, علی اموالہم, ان کے مالوں کو, وشدد, اور سختی ڈال دے, اشدد, شدید, سختی ڈال دے, علی قلوبہم, ان کے دلوں میں, فلا, تو نہیں وہ ایمان لائیں, حتی, یہاں تک کہ یروا, وہ دیکھ لیں, عذاب کو, علیم, دردناک عذاب کو. فرعون کو جب فرعون کی طرف بھیجا موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو, انہوں نے ہر طریقے سے دعوت دے دی, ہر طریقے سے انہوں نے سمجھایا, مقابلہ بھی ہو گیا, سارے کام ہو گئے. موسیٰ علیہ السلام کی بد دعا کے 40 سال بعد ان کے اوپر عذاب آیا تھا. یعنی انہوں نے پہلے بد دعا نہیں دی تھی, پہلے انہوں نے سمجھایا, سمجھانے کے بعد جب انہوں نے حد پار کر دی تب موسیٰ علیہ السلام نے بد دعا کری ان کے لیے. اور بد دعا بھی کیا کری, ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ اس کو کس قدر دنیا کی زینت ملی ہوئی تھی, اس کو کس قدر سامان اور مال و دولت ملا ہوا تھا. فرعون اور اس کے سرداروں کو اتنے مالدار تھے, ہر چیز کی عیش و آرام, عشرت, سونا چاندی کے ڈھیر, ہر چیز تھی ان کے پاس. اس سے وہ کیا کرتے تھے, دوسروں کو ورگلاتے تھے, دوسروں کے ایمان کو بھی ڈگمگاتے تھے. وہ دوسرے کیا سوچتے تھے کہ اگر یہ غلط ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس کو اتنا نہ دیتے. اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے کیا دعا کری کہ اللہ تعالیٰ, تو نے اس کو اتنا سارا سامان دے رکھا ہے, اس کو اور اس کے سرداروں کو, اور تاکہ وہ اس کے ذریعے تیرے کمزور بندوں پر کیا کرے, ظلم کرے. تو اللہ تعالیٰ تو ان کے سامان کو ہی اور ان کی نعمتوں کو ہی مٹا دے, نست نابود کر دے, ان کی نعمتوں کو ہی تو مٹا دے. پھر روایتوں میں کیا آتا ہے, حضرت قتادہ کہتے ہیں کہ اس دعا کا اثر یہ ہوا کہ ان کے تمام مال دولت, جوہرات, یہاں تک کہ کھیتیاں اور باغات کو اللہ تعالیٰ نے پتھر میں تبدیل کر دیا تھا. ٹھیک ہے, اور یہ بھی ملتا ہے, کچھ مفسرین یہ بھی کہتے ہیں کہ کچھ اس کے نشان بھی ملے, جیسے پتھر کے سونے, وہ پتھر کے انڈے اور اخروٹ وغیرہ, کچھ اس طرح کا بھی ملا تھا اس میں جب کھدائی ہوئی تھی. تو کچھ ان کے جو سامان تھے وہ بھی پتھر کے اللہ تعالیٰ نے کر دیے تھے ان کی دعا سے, ان کی بد دعا سے. تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ بد دعا کری تھی, لیکن ان کو پھر بھی ٹائم ملا تھا. یہ آپ یہ دیکھیں, پیغمبروں کی بد دعا بھی بہت جلدی سے قبول نہیں کی اللہ تعالیٰ نے, ٹائم پھر بھی دیا. جیسے نوح علیہ السلام نے بھی بد دعا کری تھی, کتنا ٹائم ملا تھا, کشتی بھی بنی, بہت لمبا ٹائم ملا, اس کے باوجود بھی وہ ایمان نہیں لائے, تب جا کر عذاب آتا ہے. قالا, کہا, در حقیقت, اجیبت, قبول کر لی گئی. کس نے کہا, اللہ تعالیٰ نے. دعوتکما, تم دونوں کی دعا. فاستقیما, تو تم دونوں ثابت قدم رہو. فاستقیما, تم دونوں ثابت قدم رہو. ولا, اور نہیں, تتبعانی, ہرگز بھی تم اتباع کرنا, اور ہرگز بھی نہیں تم بات ماننا. کیوں کر رہی ہوں ہرگز بھی نہیں, کیونکہ شد لگ رہا ہے, ان کے اوپر شد لگ گیا, اور یہ اس میں تشدد آ گیا, فورس آ گیا. تو ہرگز بھی نہ اتباع کرنا راستے کی ان لوگوں کی جو لا یعلمون, نہیں جانتے. وہ ظلم کر رہے تھے نا, ظلم اور ستم کر رہے تھے, بہت پریشان کر رہے تھے, پھر بھی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا, کچھ بھی کریں لیکن تمہیں ان کی اتباع نہیں کرنی, تمہیں ان کی باتوں کو نہیں ماننا. اب یہاں یہ دیکھیں, پیغمبروں کو بھی ثابت قدم رہنے کی نصیحت دی جا رہی ہے نا.
یہ ہر اہل ایمان کے لیے ضروری ہے کہ حالات جیسے بھی ہوں، مشکل ہوں، آسان ہوں، تنگ والے ہوں، کیسے بھی حالات ہوں، انہیں اتباع کسی اور کی نہیں کرنی، انہیں صرف کس کی اتباع کرنی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی. حالات سے پریشان ہو کر اللہ کو نہیں چھوڑنا اور اس کے رسول کی اتباع کو نہیں چھوڑنا.